بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین و هو خیر ناصر و معین۔ آج سے 1400 سال پہلے کچھ ایسے افراد کہ جو اپنے خدا سے لو لگائے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے خدا کے لیے حرکت کی اور سفر کا آغاز کیا، وہ ایک ایسے تپتے ہوئے صحرا میں پہنچے کہ جہاں پہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسانیت اور بشریت کو اس کمال تک پہنچائیں اور ان سعادتوں تک پہنچائیں اور ان منزلوں کو طے کروائیں کہ جن کے لیے اس کاروان بشریت نے اپنا آغاز کیا ہے۔ وہ بشریت کے جو تمام موجودات عالم کی سب سے بہترین مخلوق ہے اور اس نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے، اس کمال تک پہنچنے کے لیے اس قافلہ سالار یعنی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھ بہترین افراد کو انتخاب کیا اور لے کر وہاں پہ پہنچے جہاں پہ سوائے ان کمالات کے اور ان بہترین درس اور چیزوں کے ہمیں نہیں ملتا اگر اس کو ہم لوگ دیکھیں کہ جس میں انسانیت کی بہترین تصویر کو دکھایا گیا اور ساتھ ہی اسلام کے اس حقیقی مضامین کو زندہ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے ساتھیوں نے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ظالم تھے، جو اشرار تھے، جو اپنے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے لیے اپنے ان تمام آخری تیروں اور ترکشوں کو خالی کیا تاکہ بشریت اور انسانیت کے سامنے دو مختلف پہلوؤں کو رکھا جائے۔ لیکن ہم لوگ دیکھنا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ان اصحاب کے ساتھ کس طرح سے انسانیت اور بشریت کو ایک ایسا درس دیا جو تمام زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ محیط تھا، خواہ وہ اجتماعی پہلو ہوں، خواہ وہ سیاسی پہلو ہوں، خواہ وہ اخلاقی پہلو ہوں، خواہ وہ اقدار ہوں کہ جن کو انسان اور بشریت کو اس کی ضرورت ہے۔ اور انہی اقدار کو امام نے اس طرح سے اپنے اصحاب کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہر صدی میں ایک نئے انداز سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ ان درس کو، انسانیت اور بشریت کو سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب آغا زیغم رضوی صاحب، قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مجالس اور ان پیغامات کے جو آپ پہنچا رہے ہیں اور اپنی خدمت انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو اپنی بارگاہ میں بہترین انداز میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں، پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا قبلہ، ہم یہاں پہ آج جیسا کہ میں نے مقدمے میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب باوفا نے جو درس ہمیں دیا ہے وہ محیط ہے در حقیقت زندگی کے تمام پہلوؤں کے اوپر۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں کہ جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور وہ آج کے ہمارے اس زمانے میں مطابقت بھی رکھتے ہیں اور اس کی تاثیرات بھی رکھتے ہیں، تو اگر اس پہلو پہ اگر تھوڑا سا خلاصتاً آپ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کو اس پہ بتائیے گا تاکہ پھر ہم لوگ مزید خاص جو اس کے پہلو ہیں ان پہ گفتگو کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا، اما بعد۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا اور ایک بہت ہی اہم عنوان کی طرف اپنے تمام سامعین کو بھی متوجہ کیا۔ کربلا کو اگر ہم دقیق انداز سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اندر کئی پہلو رکھتی ہے۔ کربلا فقط ماضی میں گزرے ہوئے کسی واقعے کا فقط نام نظر نہیں آتا، بلکہ اگر غور کریں تو اس میں پورا ہمارے لیے منشور پوشیدہ ہے زندگی کا۔ کئی پہلو ہیں جو فرزند زہرا نے اپنے اس قیام میں جو ہے وہ آشکار کیے ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے یقیناً وہ مشعل راہ قرار پائیں گے۔ جہاں قرآنی تعلیمات کو دیکھیے تو ہمیں سورہ آل عمران میں 104 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم کا حکم نظر آتا ہے کہ
वलतकुन मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर, तुम में होनी चाहिए एक उम्मत जो बुलाए खैर की तरफ, और यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। अब वो बयान भी कर रहा है कि खैर की तरफ किस तरीके से बुलाए, कि अमर बिल मारूफ करे और नही अनिल मुनकर करे। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, गोया कामयाबी की जमानत भी फकत इसी फलसफे में छुपी हुई है कि वही लोग हैं कि जो फलाह पाने वाले हैं। इसी से आगे चलते हैं जब 110 नंबर की आयत में, तो फिर परवरदिगार आलम एक उम्मत की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम तो बेहतरीन उम्मत हो। और वो बेहतरीन उम्मत क्यों हो? इसलिए कि तुम लोगों के लिए निकलते हो, यानी लोगों की इस्लाह के लिए निकलते हो। और किस तरीके से वो इस्लाह करते हो? कि अमर बिल मारूफ करो और नही अनिल मुनकर करो। बेआईनी ही इन्हीं दो आयात को सामने रखते हुए अब हम फर्जंदे ज़हरा के अगर कयाम को देखते हैं, तो उसमें भी हमें यही पहलू नजर आता है कि उरीदु अन आमर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि मैं चाहता हूं कि मैं अमर बिल मारूफ करूं और नही अनिल मुनकर करूं। गोया बिल्कुल इन सही। आयात की अमली तफसीर बनकर हमें फर्जंदे ज़हरा सामने नजर आते हैं। वहां आयत कह रही थी कि तुम में एक उम्मत होनी चाहिए, सही। और कहा कि तुम खैर उम्मत हो। तो इमाम गोया अपना तारुफ करा रहे हैं कि इन्नमा खरज तो लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, वहां सही। उखरिजत लिन्नास की बात हो रही थी, तो हम निकल रहे हैं ना उखरिजत लितलबिल इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं निकल रहा हूं अपनी जद की उम्मत में इस्लाह के लिए। तो अब देखना यह है कि जब उम्मत में इस्लाह की गई, तो उम्मत में किसी खास किसी अमल की इस्लाह नहीं की गई कि नमाज ठीक करा दी या रोजा ठीक करा दिया या कोई किरात के मसले थे वो आपने सही फरमा दिए ना। जब उम्मत में इस्लाह की बात की जाएगी तो गोया उम्मत में हर शोबे, हर पहलू पर अगर कोई रहबर करार पाएगा तो वो फर्जंद ज़हरा सलाम अलैहा की ज़ात मुबारक करार पाएगी। तो इस अंदाज से अगर हम देखते हैं, तो एक मुआशरे में जो इंसानी अकदार हैं कि जिनको दवाम पर जाना है, कमाल तक पहुंचना है, फर्जंद ज़हरा ने उनको ना फ़कत ये कि अहया किया उनका उनका इस्तमरार, उनके उनके बका के लिए एक ऐसी रूह भोंक दी कि अब इंशाअल्लाह ताला ता क़याम क़यामत इंसानियत उससे फ़ायदा उठाएगी। अब हम करबला को देखते हैं इस पूरे वाक़े में, और फिर उसके असरात को देखें आज, खास 1447 हिजरी में। तो हमें कई ऐसी इंसानी अकदार हैं कि जो कि अपने उरूज पर नजर आती हैं। मसलन जिसे कहिए ईसार, कुर्बानी, यानी अपनी ख्वाहिश, अपनी किसी जरूरत पर किसी दूसरे की जरूरत को मुकद्दम कर देना। इस छोटी सी चीज को आप देखिए, करबला चलिए, अरबईन हुसैनी पर आप कभी मिशी फरमा रहे हो तो आपको रास्ते में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे कि जहाँ वहाँ के मकामी किस तरीके से बिछे चले जा रहे होते हैं ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत के सिलसिले में, और फिर ज़ायरीन का आपस में जो राब्ता रहता है, जो अंदाज रहता है, वो किस अंदाज का रहता है कि हर कोई दूसरे की खिदमत के लिए गोया बिछा चला जा रहा है और अपने लिए फख्र समझ रहा है कि वो किसी के काम आ जाए। ये जज्बा इनको किसने दिया? ये करबला ने। जबकि हमने ये देखा कि वो अकवाम के जो माजी में एक दूसरे से जंग कर चुकी, आपस में एक अरसे उनके दरमियान में जंग का माहौल रहा है, लेकिन जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो गोया हुसैन उस हस्ती का नाम है जो कि अक़वाम आलम को एक जगह जमा कर देते हैं और एक नजरिया दे देते हैं कि हैहात मिन जिल्ला, जिल्लत हमसे दूर है। तो गोया जो सरबलंदी और इज्जत और तकरीम और शरफ का रास्ता है, वो करबला का रास्ता है जो हमें वहां पहुंचाता है जहां खुदा हमें देखना चाहता है। तो ये एक पहलू इस तरीके से भी अगर हमारे सामईन मुतवज्जे हों
تو ہمیں یہ نظر آتا ہے۔ دوسرا پہلو ایک اور بھی ہے، اور وہ آ، خاص انداز کا پہلو ہے جس میں معاشرے کی باغ ڈور کو سنبھالنے کی بات ہے، جہاں سیاسی عنوان سے اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اقوام عالم میں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی اگر مقاومت کی تحریک اٹھتی ہے تو اس کے سامنے جو مشعل راہ ہے وہ کربلا ہوتی ہے۔ گویا کربلا نے نہ جھکنے کا درس دیا ہے، اور اپنے اغراض اور مقاصد اور اپنے آفاقی اس نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ایک لہجے کی بھی، جسے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں کیا، یہاں تک کہ ہر قربانی دے دی، لیکن یہ بیان فرما دیا کہ دیکھو، جس دین کے ماننے والے ہم ہیں اس دین پر تو سب کچھ قربان ہو سکتا ہے، لیکن دین کو کسی شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فرزند زہرا کا پیغام ہمیں نظر آیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے، چاہے اس کا موقف کچھ بھی ہو، لیکن بنیادی طور پر وہ ریزسٹنس کی ایک تحریک ہو، تو اپنی تحریک کو وہ کربلا سے جوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی اپنے جلسے کو سیاسی جلسے کو وہ امام حسین کا خیمہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی وہ کربلا والوں سے انسپریشن لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہاں تک کہ مجھے یاد آ رہا ہے مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو نے اسی انداز کی گفتگو فرمائی تھی، کہ کہا تھا کہ دیکھیں، میں نے کربلا سے سیکھا، گاندھی کہہ رہے ہیں، میں نے کربلا سے یہ سیکھا کہ مظلوم رہتے ہوئے فتح کیسے حاصل کر لی جاتی ہے، یعنی مظلوم جو ہے وہ ظالم کو کس طریقے سے شکست دے دیتا ہے مظلوم رہتے ہوئے۔ یعنی عزیزوں، ایسا نہیں کہ وہ ظلم کا راستہ اختیار کر لے، وہ ظلم کا راستہ اختیار نہیں کرتا، وہ احتجاج کرتا ہے، وہ اپنے حق کو سامنے رکھتا ہے، اور انتھک محنت کے بعد وہ نتائج حاصل کر لیتا ہے کہ جو انشاءاللہ اس کو ملنے۔ اچھا قبلہ، آپ نے بہت خوبصورت اشارہ کیا ان دو پہلوؤں کی طرف، ایک تو اخلاقی پہلو ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی اجتماعی پہلو ہیں۔ اسی طرح سے ہم لوگ اور بہت سارے پہلو ہمیں نظر آتے ہیں جو تاثیر رکھتے ہیں، کربلا سے تاثیر انہوں نے لی۔ مثلا بہت سارے ادبی پہلو، اگر ہم لوگ اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو اردو کے جو رشد ہے، جو ترقی ہے، جو کمال ہے، اور جو مضامین اس میں منتقل ہوئے، وہ انقلابی، یہی سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، یہی پہلو جب شعر میں اور ادب میں آئے تو بہت ساری اصناف نے بھی ترقی کی۔ تو یہ بہرحال دیگر بہت سارے موضوعات ہیں، اسی طرح سے اور چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ اثر رکھا، کربلا سے انسپائریشن لی، اور ابھی جو ہے اس کی انسپائریشن ہے۔ لیکن ہم لوگ یہ چاہیں گے کہ جو اخلاقی نکات جن کی طرف آپ نے بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا، کہ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو قرآنی آیات ہیں اور اس میں قرآن جو اخلاقیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور خود پیغمبر گرامی اسلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا، اور وہ اس اساس پہ تھا کہ جس کی طرف خود پیغمبر اشارہ کرتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو مکارم اخلاق جو قرآن میں آئے، اس کو پھر ہم لوگ کربلا میں بہت خوبصورتی سے، اور خصوصاً یہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اربعین کے میدان میں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وحدت کا پہلو ہے، اسی طرح سے اخلاص کا پہلو ہے، ایثار کا پہلو ہے، اور قربانی کا جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح سے دیگر پہلو۔ تو تھوڑا سا مزید اس پہ اشارہ کیجیے گا کہ جو اخلاقی پہلو ہیں اس تناظر میں، کہ اخلاق جو ہمارے ہاں عموماً بہت کم رنگ ہمیں نظر آتا ہے ہمارے معاشروں کے اندر، تو وہ اس سے انسپائریشن جو ہے ابھی بھی ہماری مجالس کے اندر، ہماری محافل کے اندر، اور ہمارے دیگر پروگرامات میں جب کربلا اور محرم آتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ جی آقا، آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ فرمایا، اور کربلا کا اگر یہ پہلو بھی دیکھا جائے، مثال کے طور پہ جیسے قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، پیغمبر کی احادیث مبارکہ بھی ہیں، خاص قرابت داروں سے مودت کرنا، رسول اللہ کے قرابت داروں سے مودت کرنا، وہ انداز، اور پھر یقیناً آپس میں ایک دوسرے سے
میل جول رکھنا اور مواخات اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا اور رشتوں کا احترام کرنا، یہ والا پہلو دیکھیے کہ کربلا میں ہمیں یہ پہلو بھی نظر آتا ہے، یعنی جس کو ہم ایک اسٹرانگ فیملی اسٹرکچر کہتے ہیں، جہاں خاندان کے رشتوں کا احترام ہوتا ہے، وہ ہمیں صحیح. کربلا میں بدرجہ کمال نظر آتا ہے۔ مطلب چچا، بھتیجا، ماموں، بھانجا، یہ جو رشتے ہمیں کربلا میں نظر آ رہے ہیں، یہ اس حد تک مستحکم اور اتنے اسٹرانگ ریلیشن شپس ہیں کہ جس کے اندر اطاعت، بڑوں کا ادب اور وہ تمام چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں کہ جس کو شفقت کہتے ہیں، ہمارے یہاں ایک پروورب ہے نا کہ میاں آپ تو ہمارے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، یعنی کہ معاشرہ اس قدر ڈکلائن ہو گیا ہے، اس قدر تنزلی کا شکار ہو گیا ہے کہ اگر کوئی سوتیلا رشتہ ہوتا ہے تو وہ ہمارے یہاں ایک منفی پہلو رکھتا ہے۔ لیکن کربلا میں اگر ہم نظر کرتے ہیں تو وہ رشتے جو کہ جن کا آپس میں جو جس کو ہم کہتے ہیں سگے رشتے نہیں ہیں، مطلب واقعی وہ سوتیلے رشتے ہیں، لیکن آج کتنے ہی لوگوں کو اگر بیان کریں کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں سگا رشتہ نہیں تھا، یہ سوتیلے بھائی تھے، تو وہ پہلی درجے میں تو ماننے کو ہی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے انداز بیان، ان کے آپس کے معاملات سے کہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر درمیان میں سگا رشتہ نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو ہمیں یہ بیان کر رہا ہے؟ یہ کربلا ہے جو کہ ہمیں اس انداز سے بھی درس دیتی ہوئی نظر آتی ہے کہ دیکھو جیسا معاشرہ پروردگار عالم دیکھنا چاہتا ہے، اس کا اگر ایک عکس دیکھنا چاہو تو تم کربلا والوں کے آپس کے یہ رشتے اور داریوں کو ہی اگر دیکھ لو تو تمہارا معاشرہ جو ہے وہ یقیناً جنت کی تمثیل بننا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور جو پہلو آپ نے بہت خوبصورتی سے اس تناظر میں جو ہے وہ بات کی ہے، ایک اور جو پہلو ہمیں جو بہت ہی پررنگ آج کے زمانے میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ در حقیقت سیاسی اجتماعی پہلو ہے۔ آج اگر ہم لوگ، جیسے آپ نے پہلے کہا، مقاومت کی بات کی، کسی جگہ پہ بھی مقاومت کی تحریک ہے تو وہ انسپائریشن لیتی ہے، اور بنیادی طور پہ حقیقی معنوں میں اگر وہ مقاومت ہے تو وہ در حقیقت جب تک کربلا کے دامن میں نہ آئے اور وہاں پہ پرورش نہ پائے اور جی محرم سے نہ سیکھے تو در حقیقت حقیقی مقاومت جو وہ نہیں۔ اب ہم لوگ مختلف معاشروں میں دیکھتے ہیں، تو آج کے دور میں خصوصاً آپ دیکھیے کہ جو حالیہ جو جنگ ہوئی اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور لبنان میں اسی طرح سے یمن، شام، ایران اور حتیٰ پاکستان کے اندر، تو اس میں جو آج کے زمانے میں اس کی اثرات ہیں اور مطابقت ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر اس بہت اچھا پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کیونکہ مشعل راہ ہے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجا۔ اب یہ جو مصباح الہدی ہے، ہدایت کا چراغ، تو یہ فقط جب رسول اللہ نے فرمایا تھا تو اسی وقت کے لیے تو نہ تھے، یہ فقط 61 ہجری کے لیے بھی نہ تھے، یہ تو حسین علیہ الصلاۃ والسلام تا قیام قیامت جب تک انسانیت ہے ہدایت کا چراغ ہے۔ یعنی اب اگر یہ بات طے ہے کہ چراغ جیسے روشنی دیتا ہے تو ہمیں اندھیرے میں روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ چراغ سے ملتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر زمانے میں پر آشوب اندھیرا چھایا ہوا ہو تو پھر ہمیں روشنی کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فرزند زہرا کی طرف دیکھنا ہوگا، یعنی کہ امامت کی طرف دیکھنا ہوگا، اور ہمیں خاص کربلا کی طرف دیکھنا ہوگا جہاں سے ہمیں وہ ہدایت ملتی ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی حالات چاہے جیسے ہی کیوں نہ ہو، اب دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہی ہم نے گزرے ہوئے حالات میں دیکھا کہ جس قوم نے کربلا سے روشنی لی، ان کے اوپر سختیاں آئیں، پہلے پابندیاں لگی، ایک عرصے تک پابندیاں لگی رہیں، لیکن انہوں نے ان پابندیوں کو جھیلتے ہوئے اپنی ترقی کا سفر جاری و ساری رکھا، یہاں تک کہ دشمن نے اپنا مکرو چہرہ کھل کر سامنے کر دیا اور ان کے اوپر بمباری کرنا شروع کر دی، ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب تو ان کو چاہیے تھا جیسے دیگر اسلامی ممالک بھی ان کی چھتری کے نیچے آ چکے تھے، یہ بھی آ جاتے،
لیکن انہوں نے چونکہ روشنی امام حسین علیہ السلام سے لی تھی، تو ان کے لیے مشعل راہ وہی جملہ تھا کہ مجھ جیسا اس کی جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا۔ کربلا سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے، کربلا سر جھکا کر غلاموں کی طرح ذلت کی زندگی گزارنا نہیں سکھاتی۔ تو جس قوم نے اس چیز کو سمجھ لیا، وہ آج بھی باطل کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہے اور اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ لیکن جو دیگر اقوام ہیں، غالباً وہ ابھی بھی مصلحت پسندی کا شکار ہے، اور اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، اور اپنے چند دن دنیا کے آسائش میں گزارنے کے لیے انہوں نے اپنا پرماننٹ لاس جو ہے وہ کر دیا ہے۔ ٹیمپرری فائدہ لے لیا ہے، لیکن پرماننٹ لاس کر دیا ہے، بالکل ان لوگوں کی طرح کہ جو مدینہ میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں نکلے تھے، اور فرزند زہرا کو اپنے خانوادے کے ساتھ اور چند اصحاب کے ساتھ نکلنا پڑا۔ انہوں نے یقیناً اپنی جانیں بچائیں۔ کوفہ میں بہت سے لوگوں نے مسلم کا ساتھ نہ دیا اور انہیں تنہا چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانیں بچا لی، لیکن کب تک جیے؟ مدینہ میں کربلا کے اگلے سال ہی واقعہ ہررا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی جانیں بچائی تھیں، بہرحال جان تو اس طرح بھی چلی گئی۔ کوفہ میں بھی بہت سے لوگوں نے جانیں بچائی تھیں، کب تک زندہ رہے ہوں گے آج نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن زندہ کون ہے؟ ہاں، وہ زندہ ہیں کہ جنہوں نے فرزند زہرا کی آواز پر سے آواز ملائی تھی اور ان کے پیچھے چلے تھے۔ آج 1447 ہجری میں آگا ہم نے یہی درس لینا ہے کربلا سے، کہ ہم امام علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں، جیسا کہ اس دور میں بھی بہت سے لوگ محبت کرتے تھے، لیکن یہ محبت فقط کافی نہیں ہے، بلکہ محبت کے بعد جو اہم ترین شے ہے وہ ہے متفق ہونا، یعنی اتفاق کرنا، کہ کیا میں امام حسین علیہ السلام سے اتفاق بھی کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ محبت وہ لوگ بھی رکھتے تھے جو امام کو کہہ رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، آپ اس سفر میں قتل ہو جائیں گے، اور رو رہے تھے اور امام کو ودا کر رہے تھے۔ یقیناً یہ محبت تھی، تبھی تو آنکھوں میں آنسو تھے، تبھی تو چاہتے تھے کہ فرزند زہرا زندہ رہیں۔ لیکن ان کو امام حسین علیہ السلام سے اتفاق نہیں، یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہمیں ظاہراً اس میں کامیابی نہیں دکھ رہی۔ بس آگا اس چیز کو اگر آج 1447 ہجری میں ہم دیکھ لیں تو ہمیں الحمدللہ وہ اقوام نظر آتی ہیں کہ جو غیور ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں قتل کر دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہم پر بمباری ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم سر بلند کر کے کربلا کی طرف دیکھتے رہیں گے اور فرزند زہرا کے مشن کا ساتھ دیتے رہیں گے، ہم سرنڈر نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں۔ یہ کربلا کا پیغام ہے کہ جب تک دین نافذ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اپنے وظیفے پہ عمل کرتے رہیں گے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ کا وعدہ ہے انشاءاللہ پروردگار چونکہ مسبب الاسباب ہے، یہ جو دین کا غلبہ ہے اس کے لیے بھی کچھ اسباب کی ضرورت ہوگی، تو ہماری دعا ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ پروردگار ہمیں ان اسباب میں سے ایک سبب ضرور قرار دے، کہ ہماری کسی بھی کوشش کو، کسی بھی صحیح کو اس ان اسباب میں سے قرار دے دے کہ جو کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتے بہت خوبصورت قبلہ۔ اچھا، یہاں پہ بعض جو ہمارے آج کل ہم لوگ خطیب ہیں، یا مثلا بعض ہم لوگ امامہ پوش حتیٰ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ بھائی آ، حالات حاضرہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ممبر کے ساتھ نہیں ہے۔ مثلا ایک صاحب کی میں ابھی گفتگو سن رہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے حالات حاضرہ سننا ہے تو جائیے ٹی وی جیو مثلا ٹی وی چینل کو دیکھ لیجئے، 9 بجے کا خبرنامہ دیکھ لیجئے۔ تو در حقیقت، اور اسی طرح سے آج اور بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو صرف ان کے اسی جو زمانے کے مصائب ہیں اور جو حالات ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مطابقت ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، اس کو ہم لوگ کس طرح سے جو ہے ان لوگوں کو پیغام دے سکتے ہیں؟ اگر دیکھیے اس میں ہمیں رسول اللہ کے، میں پھر کہوں گا کہ یقیناً امام حسین علیہ السلام چونکہ مصباح الہدا ہیں اور رسول اللہ ہی کے قول سے ہی ہم نے یہ روشنی لی، تو ہمیں واپس لوٹنا پڑے گا رسول اللہ ہی کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحیح۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث طویل ہے، ذرا تھوڑی سی تلخیص کر رہا ہوں
کہ असलन वो मुसलमान ही नहीं है, कि जो ऐसे आलम में सुबह करे कि उसे अपने मुसलमान भाइयों की फिक्र ना हो। अगर उन पे कहीं जुल्म हो रहा है, अगर उनका इस्तेसाल हो रहा है, तो उसको इसकी परवाह ना हो, तो उसका तो इस्लाम जो है वही मशकूक हो जाता है। चे जाए कि मैं ईमान की बात भी कर रहा हूँ। तो कैसे मुमकिन है कि कोई खतीब मिंबर पर आए और वो फी जमाना मजालिम को जो कि ढाए जा रहे हों इस्लाम और मुसलमानों पर बिलखुसूस, और दीगर अकवाम पर बिलअमूम उनका तस्करा ना करे। ये तो ऐसा ही हुआ कि जिसको हम कहते हैं ना कि एक सेक्युलर सिस्टम जिसे कहते हैं, कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत हो जिसमें दीन का कोई उनसर पहलू पाया ना जा रहा हो, जिसमें दुनिया के मामलात जो हैं बिल्कुल अलग हो, और दीन जो है फ़कत चंद रिचुअल्स का नाम हो, और एक खुश्क अकीदा हो, बंद कमरे के अंदर चंद अमाल को अंजाम दिया जाए और बस आखिरत को संवार लिया जाए। ये पहलू हमें नजर आता है उस अंदाज से जो कि रूहबानियत, यानी कि दुनिया को छोड़ देना, दुनिया के मसाइल से चशम पोशी करना, ये कोई तकद्दुस नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारियों से चशम पोशी करना है। हम जिस दीन के मानने वाले हैं उसमें हमें सूरह हदीद से ये रोशनी मिलती है कि ये तमाम अंबिया लक़द अरसलना रसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमुन नासु बिल क़िस्त। अल्लाह ने अंबिया को भेजा, किताबों को उतारा, उनके साथ मीज़ान को उतारा, क्यों? ताकि लोग अदल के साथ कयाम करें। गोया पूरे दीन का महवर करार पा रहा है कि लोग अदल के साथ कयाम करें। तो अब मुझे बताइए, जब अंबिया के आने का मकसद यही है, जब कुरान का मकसद यही है, जब किताब का मकसद यही है, तो एक मजलिस अज़ा का मकसद क्या होना चाहिए? लियक़ुमुन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग अदल के साथ कयाम करें। कैसे होगा ये? यकीनन सामने करबला को रखा जाएगा, लेकिन करबला से रोशनी लेकर इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया जाएगा? वो तो फी जमाना ही किया जाएगा। मैं पास्ट में जाकर 61 हिजरी को तो नहीं बदल सकता, लेकिन 61 हिजरी से रोशनी लेकर 1447 हिजरी को जरूर बदल सकता हूँ। अल्लाह मुझसे ये सवाल नहीं करेगा कि तुम 61 हिजरी में पैदा क्यों नहीं हुए थे, लेकिन मुझसे ये सवाल जरूर कर लेगा कि तुम 1447 हिजरी में थे, बताओ तुमने करबला से क्या लिया और क्या सीखा। तो ये अगर फिक्र हमारे जहन में रहेगी, तो यकीनन फिर हम हकीकी अज़ादाराने सैयद शुहदा भी होंगे, और वाक़ईतन मजालिस अज़ा को बर्पा करने का हक भी अदा कर रहे होंगे। किसी ने इमाम शेशम से पूछा कि आपके अमर को कैसे जिंदा किया जाए, क्योंकि इमाम ने कहा था कि हम उन मजालिस को पसंद करते हैं जहां हमारे अमर को जिंदा किया जाए। वाह। तो पूछने वाले ने पूछा कि आपके अमर को कैसे जिंदा किया जाए, तो आपने फरमाया कि हमारे उलूम को सीखो और उन्हें लोगों तक पहुंचाओ। यहाँ जरा गौर कीजिए, तुम हम्म। हमारे उमूर उलूम को सीखो और लोगों नास तक पहुंचाओ। गोया नास और हैं और तुम और हो, तुम खास हो, वो नास हैं। तुमने हमारे उलूम सीखने हैं और इन्हें लोगों तक, नास तक पहुंचाना है। लियकुमुन नासु बिल क़िस्त भी समझ में आ गया। तो अब कैसे पहुंचाना है? कहा इसलिए कि जब लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को जान लेंगे तो यकीनन उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और उस पर अमल करेंगे। गोया मुझे इमाम के कलाम को लोगों को बताना नहीं है, दिखाना है। यानी उस कलाम को पहले अपनी जिंदगी पे नाफिज करना है, अपने मुआशरे पर नाफिज करना है, और उसके बाद फिर जब लोग उसके फ्यूज़ बरक़ात को देखेंगे तो यकीनन कहेंगे कि जब कौम ऐसी है उनके रहबर कैसे होंगे, खुद ही खींचे चले आएंगे। यही इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमर को जिंदा करने का बयान होगा। बहुत शुक्रिया किबला, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने इन तमाम नुकात की तरफ और जो इंस्पायरेशन आज के ज़माने में हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले सकते हैं। और दर हकीकत ये उस चराग की मानंद हैं कि जो हर रात को, हर तारीकी में एक नए अंदाज से चमकता है और रास्ता दिखाता है। ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले सिर्फ एक दफ़ा ये चराग जो है वो रोशन हुआ और फिर बुझ गया।
آپ تمام احباب کا بہت شکریہ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تحریک سے اسی طرح سے سبق حاصل کرتے رہیں، اور یہ کربلا در حقیقت تمام زمانوں میں جس طرح سے احیا کرتی آئی ہے اور ہمارے زمانے کو بھی احیا کر رہی ہے، ہمیں اس سے نورانیت اور کسب فیض کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔